السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے زندگی کی سب سے قیمتی رات شب قدر۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے بخشش مانگتے ہیں اور اسی کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کر دے وہ اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میں آپ سب کو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ یہی خوف اور غم سے امن کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ خبردار، یقیناً اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوگے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے رکھا۔ اے اللہ کے بندو، ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ہم ماہ مبارک کا استقبال کر رہے تھے اور اب یہ رخصت ہونے کو ہے، لیکن اس کے کچھ قیمتی لمحات باقی ہیں۔ وہ آخری عشرہ ہے جس میں زندگی کی سب سے عظیم رات اور دائمی کامیابی کا خزانہ موجود ہے، اور وہ ہے لیلۃ القدر یعنی شب قدر۔ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظمت اور شرف کی حامل ہے۔ یہ عظمت اور بزرگی کی رات ہے، نیز اس رات میں آئندہ سال کے تمام معاملات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اس میں عبادتوں کا مقام اور ثواب بے حد بلند ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس رات کی عظمت کو کچھ یوں بیان فرمایا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر کی برکتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس رات میں قرآن کریم نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے بہترین کلام کو بہترین رات اور بہترین دنوں میں بہترین ہستی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں نازل کیا۔ اس مبارک رات کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ اس میں اعمال کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اہل علم کہتے ہیں، وَهَذَا مِمَّا تَتَحَيَّرُ فِيهِ الْأَلْبَابُ وَتَنْدَهِشُ لَهُ الْعَقُولُ حَيْثُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى هذه الأمة بليلة يكون العمل فيها يزيد عن 83 سنة و4 أشهر۔ یہ وہ بات ہے جس پر عقلیں حیران رہ جاتی ہیں، دل ششدر رہ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ عظیم احسان فرمایا کہ اس ایک رات میں کیا جانے والا عمل 83 سال اور 4 مہینوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ لیلۃ القدر کی ایک اور برکت یہ ہے کہ یہ رات سکون و سلامتی والی ہوتی ہے۔ فرشتے اس میں جوق در جوق نازل ہوتے ہیں اور ان کے سربراہ حضرت جبریل علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ السلام اس میں نازل ہوتے ہیں۔ اس بابرکت رات میں اللہ تعالیٰ اپنے شرف و عزت والے احکامات کے اجراء کی اجازت دیتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندوں پر ایک خوبصورت اور شاندار فرشتوں کے قافل کے ذریعے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر معاملے کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ مفسرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ای بکل امر من الخیر، یعنی ہر بھلائی کے ساتھ وہ نازل ہوتے ہیں۔
اور لیلۃ القدر کی فضیلتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ سلامتی اور امن کی رات ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام ہی، یہ سلامتی والی رات ہے، یعنی یہ اللہ کے دوستوں اور اس کے فرمانبردار بندوں کے لیے بھلائی اور برکت والی رات ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وصفها اللہ بالسلام لکثرت من یسلم فیہا من الآثام ولکثرت السلامت فیہا من العذاب بما یقوم به العبد من طاعت اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سلامتی سے متصف کیا کیونکہ اس میں بہت سے لوگ گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں اور اس میں عذاب سے سلامتی زیادہ ہوتی ہے، اس عبادت کی برکت سے جو بندہ اس رات میں سر انجام دیتا ہے۔ اور لیلۃ القدر میں سلامتی کی ایک صورت یہ ہے کہ فرشتے اس رات میں ایمان والوں پر سلام بھیجتے ہیں، اور جو اس میں قیام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سلام ہی، یہ سلامتی والی رات ہے۔ امام شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہوا تسلیم الملائکۃ فی لیلۃ القدر علی اہل المساجد، اس کا مطلب یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں فرشتے اہل مساجد پر سلام بھیجتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے لا یلقون مؤمنا الا سلموا علیہ وهذا للعاملین فیہا بالعبادۃ، وہ کسی مومن سے نہیں ملتے نہیں فرشتے مگر اسے سلام کہتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس رات میں عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ ابن عاشور رحمہ اللہ فرماتے ہیں السلام یشمل کل خیر فیشمل الغفران واجزال الثواب واستجابت الدعاء وسلام الملائکۃ علی اہل لیلۃ القدر۔